اس میں تعجب کی بات نہیں کہ مجرمانہ سرگرمی کسی بھی جائز کام سے کہیں زیادہ قیمت ادا کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے ممالک غیر قانونی سرگرمی کے خاتمے کے لیے نمایاں حل لیتے ہیں، لیکن ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں اس کی ترقی جاری ہے۔ بہت سے افراد مجرمانہ جماعت میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ اس سے بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ، منشیات کی اسمگلنگ، اسلحہ کی اسمگلنگ اور دیگر بہت سے کاروبار ان افراد کے لیے بہت سارے پیسہ لیتے ہیں۔ تاریخ کی بہت سے بدنام زمانہ مجرموں نے بڑی خوش قسمتی کا سامان کیا ہے، لیکن پھر بھی انہیں قید کا سامنا ہے۔ دنیا بھر میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے مجرم دنیا سے اپنی فوجیں بنانے کے لیے کافی دولت حاصل کی۔ جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لسٹ میں ہم دنیا کے 10 اعلیٰ ترین مجرموں کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 10، فرینک لیوکس۔ فرینک لیوکس ریاستہائے متحدہ کا ایک منشیات کا اسمگلر تھا جس نے 1960 کی دہائی کے آخر اور 1970 کی دہائی کے اول میں ہاریلیا میں آپریشن کیا تھا۔ لیوکس 9 ستمبر 1930 کو ریاستہائے متحدہ میں پیدا ہوا تھا۔ وہ منشیات کے کاروبار میں درمیانیوں کو نظر انداز کرنے اور جنوب مشرقی ایشیا کے گولڈن ٹرائینگل میں اپنے مربع سے براہ راست منشیات خریدنے کے لیے مشہور تھا، جیسا کہ فیچر فلم امریکن گینگسٹر میں پیش کیا گیا ہے، جس نے ان کی زندگی کے عناصر کو فرضی تصور کیا تھا۔ لیوکس نے فخر کیا ہے کہ اس نے ہلاک شدہ امریکی سروس ممبروں کے تابوتوں کا استعمال کرتے ہوئے دوائیں درآمد کیں۔ اپنی زندگی میں لیوکس نے ایک دن میں $10 لاکھ مالیت کی ہیروئن بیچنے کا تخمینہ لگایا تھا، اور ہیروئن سمیت مائع سانسوں کی وسیع فراہمی کے علاوہ 52 ملین سے زائد کی مجموعی مالیت بھی رکھنا ہے۔ ان کا 88 سال کی عمر میں 30 مئی 2019 کو نیو جرسی میں انتقال ہو گیا تھا۔ نمبر 9، ایل کاپون۔ ایل کاپون، جو اسکار فاسفاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک امریکی گینگسٹر اور مرچنٹ تھا جو ممنوع مدت کے دوران شکاگو گینگ کے شریک بانی اور باس کی حیثیت سے مقبول ہوئے۔ 33 سال کی عمر میں منشیات کے مالک کی حیثیت سے اس کی 7 سالہ حکمرانی اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب انہیں جیل کی سزا سنائی گئی۔ ایل کاپون جنوری 1999 میں نیو یارک کے بروکلن میں پیدا ہوا تھا۔ ایل کاپون 40 جنوری 1947 کو 47 سال کی عمر میں فالج کا شکار ہو گیا اور قلبی گرفت میں پکڑا گیا۔ ان کی موت کے وقت ایل کاپون کی مجموعی مالیت تقریباً $100 ملین تھی۔ نمبر 8، جوزف پیٹرک کینیڈی سینئر۔ ریاستہائے متحدہ میں ایک مشہور تاجر، سرمایہ کار اور قانون ساز تھے۔ کینیڈی ایسٹ بوسٹن، میساچوسٹس میں سیاحتی پس منظر میں پیدا ہوئے تھے۔ مالیاتی تبادلہ اور اشیائے خود رنوش کے تاجر کی حیثیت سے اس نے ایک بہت بڑی دولت جمع کی۔ نمبر 7، ایل چیپو۔ جواکان ارکیالڈو گزمین لوئرا اپنی 5 فٹ اونچائی کی وجہ سے عام طور پر ایل چیپو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایل چیپو میکسیکو کے منشیات کے مالک اور سینوالا کارٹیل کے سابق رہنما ہیں۔ سینوالا کارٹیل دراصل ایک بین الاقوامی جرائم کا سینڈیکیٹ ہے۔ ایل چیپو کو بڑے پیمانے پر منشیات کا اسمگلر دنیا کا سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ وہ زمان غریب زرعی گھرانے میں سینوالا میں پیدا ہوا تھا۔ اپنی ابتدائی جوانی کے دوران وہ مقامی ڈیلروں کو چرس رکھنے میں اپنے والد کی مدد کر کے نشہ آور تجارت میں شامل ہو گیا تھا۔ نمبر 6، گریسیلڈا بلینکو۔ گریسیلڈا بلینکو ابھی تک ایک اور عورت جو امیر ترین مجرموں میں شامل ہے۔ دنیا بھر میں دی بیو ویڈو کے نام سے خوب جانتے ہیں۔ خطیفے کے علاوہ میڈیلن کارٹیل کولمبیا کے منشیات کنگپن اور 2000 کی دہائی کے اول میں میانی کوکین منشیات کے کاروبار اور جرائم کی رہنما تھیں۔ وہ کولمبیا سے نیو یارک، میامی اور کیلیفورنیا میں منشیات اسمگل کرنے کے دوران قریب 2000 قتل کے لیے ذمہ دار تھیں۔ 3 ستمبر 2012 کو اسے 59 سال کی عمر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بلینکو دنیا کی سب سے زیادہ دولت مند اور خطرناک خواتین کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے کامیاب منشیات کی مالک تھیں۔ وہ دنیا کی پہلی خاتون ارب پتی مجرم ہے جس نے آنی ہاتھوں سے اپنا اربوں ڈالر کا کوکین ڈیل کرنے کا کاروبار چلایا اور تاریخ کی خطرناک ترین لوگوں میں سے ایک بن گئیں۔ اس کی تخمینہ $2 ارب ہے۔ نمبر 5، داؤد ابراہیم۔ داؤد ابراہیم کا اسکار ایک ہندوستانی انڈرورلڈ کنگ اور منشیات کا مالک ہے جس نے گرفتاری کو ختم کر دیا۔ وہ 26 دسمبر 1955 کو ہندوستان کے ڈونگری میں پیدا ہوا تھا۔ داؤد ابراہیم ہندوستانی منظم جرائم سنڈیکیٹ کال چلا رہے ہیں، ڈی کمپنی، جو 1970 کی دہائی میں ممبئی میں قائم ہوئی تھی۔ داؤد دہشت گردی، قتل، بطہ خوری، جان بوجھ کر قتل، منشیات فروشی اور دیگر کئی جرائم کے لیے مطلوب ہے۔
2003 میں ہندوستان اور امریکہ نے اسے عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ 2003 میں ہندوستان اور امریکہ نے اسے عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ 1993 کے ممبئی بم دھماکوں میں ملوث ہونے کے الزام میں اس کے سر پر $25 ملین کا فضل بھی رکھو۔ ایف بی آئی اور فوربس نے 2011 میں دنیا کے 10 انتہائی مطلوب مفرور کی فہرست میں اسے تیسرا نمبر قرار دیا تھا۔ ابراہیم دنیا کی ہیروئن کی 75% سمگلنگ کو کنٹرول کرتا ہے، تاہم وہ متعدد دوسرے کاروبار میں شامل ہے، باشمول ہیرے، سونا اور جائیداد غیر منقولہ۔ ایک اندازے کے مطابق $6.7 بلین کی مالیت کے ساتھ وہ دنیا کے امیر ترین مجرموں میں شامل ہے۔ نمبر 4، لیونا ہیلمیسلی۔ لیونا مینڈی رابرٹس ہیلمیسلی ایک سزا یافتہ مجرم اور ایک کامیاب امریکی کاروباری خاتون تھیں۔ اس کے ظالمانہ رویے اور ظلم کی بدنامی نے انہیں ملکہ مانی کا خطاب دیا تھا۔ ہیلمیسلی کو 30 اگست کو امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازشوں میں سے ایک گنتی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ٹیکس سے بچنے کے لیے 3 الزامات: جعلی ذاتی ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی 3 گنتی، جعلی کارپوریٹ اور پارٹنرشپ ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں مدد کرنے کی 16 گنتی اور ڈاکہ کی چوری کی 10 گنتی۔ لیونا ہیلمیسلی اب تک کی جانے والی ایک انتہائی قابل تحسین تبصرے کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے جانا جاتا ہے۔ نمبر 3، سیمون موگائلویچ۔ سیمون ایک روسی منظم جرائم باز ہے۔ اس نے جلد ہی ایک عام امریکی مافیا فیملی کے انداز میں ایک منظم جرائم قائم کیا۔ یورپی یونین اور امریکی ایجنسیوں کے ذریعے دنیا میں زیادہ تر روسی مافیا باس آف باس کے نام سے مشہور ہیں۔ ایف بی آئی کے ذریعے دنیا کا سب سے خطرناک متحرک بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسلحہ کی سمگلنگ، معاہدہ قتل، اغوا، منشیات سمگلنگ اور عالمی سطح پر جسم فروشی کے الزامات سب سے اب پر ایف بی آئی نے عائد کیا ہے۔ $10 ارب کی تخمینہ لگانے والی مالیت کے ساتھ وہ امیر ترین مجرموں میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اماڈو کیریلو فیونٹس میکسیکو کے منشیات کے مالک تھے۔ اس کے بعد رافیل ایگولر کے قتل کے بعد اس نے جواریز کارٹیل کا اقتدار سنبھال لیا۔ فیونٹس کو ایل سینور ڈی لاس سیلوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے آسمانوں کا خداوند۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہتھیاروں کے بڑے بیڑے کے ذریعے منشیات لے جاتا تھا۔ وہ اس بیڑے کو فنڈ دینے کے لیے کولمبیا کو پیسوں کی فراہمی میں استعمال کرنے کے لیے بھی مشہور تھا۔ میکسیکن کارٹیل کے ممبر کی حیثیت سے ان کی خوشی قسمتی تقریباً $25 بلین ہے۔ وہ اب تک کے سب سے امیر ترین مجرموں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ وہ اس وقت بہت معروف تھا اور وہ غیر قانونی سرگرمی سے متعلق کسی بھی عہدے سے معلوم ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا پلاسٹک سرجری ہوا ہے تاکہ پولیس کسی بھی موقع پر اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ دوسری طرف اس کے محافظوں نے اس کا قتل اس وقت کر دیا جب اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ نمبر 1، پابلو ایسکوبار۔ غالباً موجودہ صدی میں سب سے مشہور منشیات کا مالک پابلو ایسکوبار ہے۔ پابلو ایسکوبار اپنے پیشے میں بے مثال ہے۔ کوکین کے بادشاہ ایک خوش قسمتی سمیٹی جس نے اسے تاریخ کا سب سے امیر ترین مجرم بنایا ہے اور سیارے کے سب سے زیادہ دولت مند افراد میں سے ایک ہے۔ کئی سالوں سے اس نے ریاستہائے متحدہ میں منشیات کے کاروبار پر قریبی اجارہ داری حاصل کی ہے۔ اس کی سلطنت ادب میں بے مثال ہے اور جب وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو یہ لگ بھگ تیار ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں۔